हेलो गाइस, वेलकम टू रिपीट रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और कैसे गुजरा आप लोगों का हफ्ता? यही होप करता हूँ कि आप लोगों का हफ्ता भी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा होगा। तो कैसी चल रही है कोरोना से अपने आप को बचाने की केयर? वैसे मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले SOPs पर इंस्ट्रक्शन देना ना भूलेगा, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे और बच्चों को SOPs की फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर इसी तरह की वीडियो आप लोगों ने देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्यारी प्यारी मासूम सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको नोटिफाइड होगा जब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो जलन एपिसोड नंबर 15 बहुत सारी क्रिटिसिज्म और बहुत सारी ज़बरदस्त रेटिंग के साथ ये ड्रामा बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। पसंद नहीं आता तो इतने चार्ट बस्टर रेटिंग कैसे लेता है ये ड्रामा स्टार्ट होता है। केंजा अपनी गाड़ी में होती है कि निशा रिक्शे से उतरती है और केंजा निशा को रिक्शे से उतरता देखकर हैरान हो जाती है। निशा उसे बताती है कि उसका पर्स, उसकी जमा पूंजी और उसकी गाड़ी किसी ने छीन ली है। तो केंजा हैरान हो जाती है कि आज तक यहाँ पर चोरी और डकैती वारदातें ये सारा कुछ होता है। अरे भाई, US, अमेरिका और यूरोप किसी भी मुल्क में होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में ये चोरी और डकैती की वारदातें तो बहुत ही आम है। तो फिर मीनू के घर आती है केंजा, और केंजा जब घर आती है तो उससे पहले मीनू के पेरेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी इतनी जमा पूंजी और दौलत का फ़ायदा क्या है। वो चाहते हैं कि अपनी दौलत को आग लगा दे। कैसी दौलत जब इज्जत ही ना रही। केंजा उसे बताती है कि वो मीनू को लेने के लिए आए हैं। मीनू की माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है कि तुम भी तो असपन ही की बहन हो, अपनी भाई की तरह इतनी नडर हो कि हमारे घर आ गई। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं, सब कुछ जानते बूझते भी तुम हमारे घर आई हो। लेकिन केंजा उसे यकीन दिलाती है कि वो मीनू को अपने घर ले जाने आई है। इधर मीनू निशा अपनी और असपन की तस्वीर निशा के बुक में देखकर खफा हो जाती है, क्योंकि निशा ने मीनू की तस्वीर को काट कर असपन और अपनी तस्वीर को अलहदा कर लिया था। इधर केंजा मीनू के पेरेंट्स को बताती है कि वो मीनू से मिलना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मीनू से मिलने नहीं देते। वो उसे कहते हैं कि मीनू आप के साथ बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। वो उसे बताती है कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं मीनू से बात करूंगी और मुझे यकीन है कि मीनू मेरी बात मान लेगी। मीनू उसकी आवाज़ सुनकर नीचे उतरने लगती है कि उसके बाबा उसे वहीं पर रोक देते हैं, लेकिन केंजा उसे कहती है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो मीनू से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मीनू उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन क्या आपका भाई भी मुझे रखने के लिए तैयार है? तो केंजा उसे बताती है कि तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुम अपनी जगह छोड़ोगी तो दूसरी औरत तुम्हारी जगह ले लेगी। वो उसे बताती है कि तुम्हें पता भी है कि असपन मुझे छोड़कर किसके साथ शादी करना चाहता है। वो जब उसे बताती है कि निशा है वो लड़की, तो वो खफा हो जाती है और वो झुकी नज़रों के साथ वापस आ जाती है, और उसके जहन में वो सारी बातें रिमाइंड हो जाती है कि जब जब असपन और निशा साथ होते हैं। तो इसी तरह से जब केंजा वापस आती है तो सीधा घर आकर वो निशा को फ़ोन पर असपन के साथ बातें करते हुए सुन लेती है, और वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि असपन और मीनू का घर बर्बाद हो जाए। वो निशा को करी करी सुनाती है और निशा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। वो निशा को यही बताती है कि कैसी बहन हो तुम, अपनी ही बहन के घर उजाड़ने पर तुली हुई हो। वो उसे धक्के देकर घर से निकालती है कि इस दौरान असपन उसे देख लेता है और वो अपनी आपा का बहुत ही इंसल्ट करने लगता है। वो उसे कहता है कि
آپ ایسا نہیں کر سکتی ہو، آپ کو نشا کو عزت دینی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ نشا کے سامنے میں آپ کی بے عزتی کروں۔ اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینا پڑے گا۔ کنزا یہ دیکھ کر غصہ ہوتی ہے، وہ اسپن سے کہتی ہے کہ اس لڑکی کے لیے تم مجھے بے عزت کر رہے ہو۔ ادھر مینو اپنی ماں کے سامنے رو رو فریاد کرتی ہے کہ مما میں نے تو آج تک کسی کے لیے دل سے بد دعا نہیں نکالی، لیکن آج میں اپنے دل سے بد دعا نکالتی ہوں کہ اللہ اسفند اور نشا کو کبھی خوش نہ رکھے۔ ادھر احمد کی کال آتی ہے، وہ اپنی بہن سے بات کرتا ہے کہ عریش اسے دیکھ لیتی ہے، تو احمد کی بہن اسے بتاتی ہے کہ چلو تم اپنے ہسبینڈ سے بات کرو، لیکن احمد نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی تھی اور وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ہے۔ ادھر کنزا دوبارہ سے اسفند اور نشا کو اکٹھے دیکھ کر غصہ ہوتی ہے اور وہ نشا سے کہتی ہے کہ کتنی ہر درم لڑکی ہو تم، اپنی ہی بہن کے سسرال میں ایسے دندناتی پھر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو نشا جواب میں کہتی ہے کہ سسرال تو تھا پہلے جو اب ہے نہیں۔ تو کنزا اسے بتاتی ہے تم ہو کون رشتے ختم کرنے والی؟ اسپن آگے سے آ کر کہتا ہے آپا آپ چاہتی ہو میں آپ کو جانے کا کہہ دوں، تو اب تم مجھے اس کے لیے جانے کا کہو گے؟ کنزا غصے میں آ کر اسپن کو تھپڑ مارتی ہے، تمہاری اتنی ہمت، اس کے لیے تم مجھ سے زبان درازی کرو گے؟ یہ لو ہاتھ پکڑو میرا اور نکالو مجھے، میں بھی دیکھتی ہوں کتنا خون سفید ہو گیا ہے اسپن تمہارا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی آپا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نشا میری محبت ہے، نشا ہی میری محبت ہے۔ تو کنزا پوچھتی ہے تو مینو کیا تھی؟ اسپن اسے کہتا ہے کہ وہ ایک غلطی تھی میری۔ کنزا اسے بتاتی ہے کہ بہت ہی افسوس ہوا اسپن، بہت ہی افسوس ہوا، نہ تو تم ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے اور نہ ہی ایک اچھے بھائی، پرائی لڑکی کے لیے تم نے سارے رشتے توڑ دیے۔ اسپن نشا کا ہاتھ پکڑ کر مینو کے گھر جاتا ہے اور وہ سب کے سامنے آنکھیں پاڑ کر سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مینو تمہیں نفرت تھی نا اس نشا سے، ابھی میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے، اور تمہیں یہ زہر لگتی تھی نا، تو یہ زہر میں تمہارے بدن میں اتاروں گا، تمہارے رگوں میں یہ زہر اتاروں گا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اس سے تم بہت ہی زیادہ نفرت کرتی تھی نا، لیکن اس کے بابا سامنے آ کر اس سے پوچھا ہے کہ تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے گھر میں آئے ہو، تو تم مجھے ہمت دکھا رہے ہو، ہمت دکھاؤں میں تمہیں؟ اسپن اسے بتاتا ہے کہ میں ہمت دکھاتا ہوں تمہیں، اور وہ مینو کو بازو سے پکڑ کر طلاق دیتا ہے، طلاق دے کر اسے دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور وہ طلاق دے کر چلتے ہیں، اور ایسی بے حسی دیکھ کر اس کے بابا اپنے اوسان پر قابو نہیں رکھ پاتے، وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مینو تو بے ہوش پڑی تھی اور نشا پر کوئی اثر نہیں تھا، اس کی بہن کی، اس کے پیرنٹس کی اتنی بے عزتی کر کے وہ بندہ چلا گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ کنزا صابرہ سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ کس طرح سے ایسا کر سکتے ہو؟ تمہارے اور مینو کی آنکھوں کے نیچے یہ ساری پلاننگ چلتی رہی، نشا نے سارے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے اور اسپن کے ساتھ اس طرح سے کلوز ہونے کے لیے کیا کیا پلاننگ نہیں کی ہوگی، اور تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں، تم لوگوں نے مجھے خبر تو کی ہوتی، میں اسی وقت آ کر یہ سارا معاملہ حل کر لیتی۔ لیکن صابرہ اسے بتاتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے، ہمیں تو پتہ تب چلا جب وہ دونوں اتنے قریب آئے کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر اسپن اور نشا یہ ساری باتیں سن کر گھر کے اندر آتی ہے تو اسپن اسے بتاتا ہے کہ مینو 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 ایک عذاب کی طرح میری زندگی پر سوار ہوئی تھی مینو، جس سے آج میں نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ کنزا یہ سن کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کیا ہے تم نے مینو کے ساتھ، کیا کیا ہے بتاؤ مجھے اسپن۔ تو اسپن اسے بتاتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے مینو کو، اور یہ سن کر کنزا بہت ہی زیادہ خفا ہوتی ہے۔
ادھر نشا اپنے خوابوں کے محل میں بیٹھی ہوئی احمر سے ہوائی اور جذباتی باتیں کرتی ہے کہ احمر دیکھو وہ سب کچھ میں نے حاصل کر لیا جس کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا. میرا نام ہے نشا اور میں جو بات کا فیصلہ کر لیتی ہوں وہ پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے. ادھر ڈاکٹر مینو کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ مینو کے ہسبینڈ کدھر ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ مینو کے ہسبینڈ تو مر چکے ہیں. تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی حالت تو بہت ہی خراب ہے لیکن اس کی ہاں خوشخبری تب آتی ہے جب مینو کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. مینو اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتی, وہ بہت ہی خفا ہوتی ہے. تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما میں پھر سے بچ گئی, میرے بچے کو بھی کتنی جلدی تھی نا وقت سے پہلے ہی اس دنیا میں آنے کے لیے. اس کی ماں اس سے کہتی ہے اللہ میاں سے ہم نے تمہاری زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھی, تم اس طرح ہمت نہیں ہار سکتی, تم موت کے منہ سے واپس آئی ہو. لیکن مینو اسے بتاتی ہے کہ کاش آپ لوگوں نے یہ دعائیں میرے اچھے نصیب کی ہوتی تو آج میری زندگی ایسی نہیں ہوتی. مینو کی حالت بہت ہی بری تھی, ایک طرف تو اس کی بچی کے پیدائش کی خوشی لیکن عصمت سے طلاق کا غم اسے جینے نہیں دے رہا تھا. اور اسی کے ساتھ جلن ایپیسوڈ نمبر 15 یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا, اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. امید ہے اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے, گڈ بائے, ٹیک کیئر.